یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, voice number 700, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. 16th of March 1995, right at Kitchener Jamaat Khana, Ontario. یا علی مدد. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قیامہ. کچنر کی اس جماعت کو میری نوروز کی مبارکباد. میں پہلی دفعہ آپ سے اس نئے جماعت خانے میں آیا ہوں. اچھا خوبصورت جماعت خانہ ہے. جماعت خانے تو بنائے جاتے ہیں. یہ دیکھو لیکن نیندارو جماعت خانے کے اندر آپ کی حاضری کتنی ہے مجھے معلوم نہیں. آج جمعرات ہمارے اسماعیلی پرنالی کا ٹریڈیشن کے حساب سے ہر جماعت خانے کے اندر جمعرات کو چوگڑیا ہوتا ہے. سنی سانج کے 5 چوگڑیے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ چوگڑیا کیا چیز ہے. بھائی تنی ویر جیو بھائی تنی ویر جیو امیدوں آسو ہونیوں جیو جیو جے من چندیوں یارا گھر رکھیاں دے ودھائیوں. بندارو بعد میں سارا گنان تو نہیں بولتا میں، لیکن جہاں جہاں مجھے ضرورت پڑے گی میں آدھا یا پورا پاٹھ پڑھوں گا. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ جو چوگھڑیا ہے اس کا نام ہی چوگھڑیا یعنی 4 گھڑی. سارے دن اور رات میں 64 گھڑیاں ہیں 64 اور ایک گھڑی 22.5 منٹ کی ہوتی ہے. تو 4 گھڑیاں جو ہیں وہ 90 منٹس کی ہوتی ہیں. 90 منٹس یعنی لگ بھگ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. پرانے زمانوں کے اندر گھڑیال نہیں تھی، نہ لوگوں کے ہاتھ میں نہ لوگوں کے گھروں میں. تو صبح جب سورج نکلتا تھا تو بادشاہ کے محل سے نوبت بجتی تھی. یہ نوبت ظاہر کرتی تھی کہ دن اگا ہے، لوگ اپنے اپنے کام پہ جاؤ. اسی طرح سے شام کو نوبت بجتی تھی. یہ نوبت جو تھی اس کے 2 مقصد تھے. نوبت کہتے ہیں بہت بڑا ڈرم، کہ ڈرم کی بیٹنگ سے سارے شہر کو یا گاؤں کو پتہ لگتا تھا کہ ابھی دن اگتا ہے یا ابھی رات اگتی ہے. لیکن یہ جو نوبت ہے یہ ایک سیلف نشانی ہے کہ جو رائل فیملی ہے یعنی بادشاہ ہے، راجا ہے، وہ بالکل موجود ہے اور اس کا راج قائم ہے. یہ راجا کے لیے ایک قسم کی پریز تھی.
دنیا کے راجا کی پریس کے لیے یہ لوگ نوبت بجاتے تھے، لیکن ہمارے پیر نے یہ جو چوگڑیے لکھے وہ حضرت امام کی جو موجود امام ہے، کیونکہ امام ہمیشہ قائم دائم ہے، کوئی امام غائب نہیں ہوتا، اور ایک سیکنڈ بھی پلک بھی ہماری ایسی نہیں ہے کہ دنیا پہ امام نہ ہوئے، کنٹینیوسلی انگلش میں بولتے ہیں پرپیچولی حضرت امام موجود ہے، اور اس کی پریز کے اندر صبح اور شام 2 وقت اس کی پریز ہوتی ہے، اس کی گلوری گائی جاتی ہے۔ جمعرات کو یہ چوگڑیا بولنے کی وجہ کیا؟ اس وقت 8 بجے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج تھرسڈے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 6 بجے سے فرائیڈے شروع ہو گیا ہے۔ عربک حساب سے ڈیٹ چینج ہوتی ہے شام کو 6 بجے۔ 24 آورس کے پیریڈ کا فرسٹ ہاف جو ہے وہ نائٹ ہے، سیکنڈ ہاف ہے وہ دن ہے، لیکن آج دنیا کے اوپر جو ٹائم ہے وہ ٹائم حقیقت کے اندر آرٹیفیشل ٹائم ہے۔ ہم چینج کرتے ہیں دیش کو رات کے 12 بجے اور دوسری رات تک وہ دن رہتا ہے۔ اس وقت موجودہ کرنٹ سسٹم کے اندر 24 آورس کے پیریڈ میں فرسٹ 6 آورس نائٹ ہے، 12 آورس ڈے ہے، اور پھر واپس 6 آورس نائٹ ہوتی ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ نہیں۔ اسلام شام کو جب سورج ڈوب گیا ڈیٹ چینج ہو گئی۔ آپ میں سے جو لوگ افریقہ میں رہتے تھے آپ کو معلوم ہوگا کہ افریقہ کے اندر عربک ٹائم چلتا تھا۔ شام کو جب 7 بجے تھے تو اس کو کہتے تھے ساموجا، یعنی 1 بجے۔ تو اس طرح ہمارے پیروں نے اس اسلامک سسٹم کو کہ جو نیچرل سسٹم ہے، کیونکہ جب خدا نے یہ دنیا اور یہ سولر سسٹم جب بنایا تو اس وقت رات تھی پہلے، لیکن جب فرسٹ ٹائم دنیا کے اوپر سورج چمکا تو دیٹ واز فرائیڈے۔ اس لیے جمعے کا دن اسلام کے اندر بڑا مبارک دن ہے۔ ہم اسماعیلی لوگ پیریڈ کا حساب جو ہے وقت کا، جو بھی وقت شروع ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ دن شروع ہوتا ہے صبح، ہم صبح عبادت کرتے ہیں۔ شام کو رات شروع ہوتی ہے، ہم عبادت کرتے ہیں۔ ویک شروع ہوتا ہے فرائیڈے کو، ہم عبادت زیادہ کرتے ہیں، گھٹ پاٹ نیاز پیتے ہیں۔ مہینہ شروع ہوتا ہے تو چاند رات سے حساب کرتے ہیں، ہم اس دن اجونی کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں۔ برس نوا شروع ہوتا ہے 21 مارچ کو، تو نوروز کے دن سے ہمارا نیا برس شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمارا سسٹم جو ہے ہمارے پیروں نے ارینج کیا ہوا ہے اسلام کے پرنسپلز کے اوپر۔ شام کو اور صبح کو ہمارے پیروں نے چوگڑیے بنائے کہ جس میں حضرت امام کی پریز ہوتی ہے۔ حضرت امام کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ہارے ہیں، آباد ہیں، لیلے ہیں۔ ہم اسماعیلی لوگ نہایت ہی خوش نصیب ہیں، فارچونیٹ ہیں کہ مولانا حضرت امام نے ہم کو یہ مذہب دیا۔ اس مذہب کے اندر آ کے ہمیں جو روحانی فائدے ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں۔ ایک چیز دکھ کی ہے، اور میں اپنی وعظوں میں کہا کرتا ہوں، آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ بولنے کے اندر میں شرم نہیں کرتا، مجھے جو سچ بات کہنی ہوتی ہے میں وہ کہتا ہوں۔ ہماری جماعت کے اندر ایک لیتھرجی ہے۔ لیتھرجی اس کو کہتے ہیں، انگلش ورڈ ہے کہ اس کو بہت سمجھاؤ، کچھ بھی سمجھاؤ وہ مانتا ہی نہیں۔ لیتھرجی یہ بھی ہے کہ انسان جب بھی بوڑھا ہوتا ہے تو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے،
اور بتی اس کو جلانی ہے لیکن دور ہے، تو بہت دیر تک وہ سوچتا رہے گا اٹھوں کیا کروں. وہ انتظار کرے گا کہ کوئی گھر کا کوئی آدمی آئے تو اس کو کہوں بھی بتی جلا دو یا پانی پلا دو. تو یہ جو لیزینس ہے کہ اٹھنے میں ہم آلس کرتے ہیں، اس کو انگلش میں لیتھرجی کہتے ہیں. ایکٹیو نہیں، ایجائل نہیں. ہماری جماعت کے اندر خاص طور پہ کھوجا جماعت کے اندر لیتھرجی یہ ہے کہ ہم علم کو سیکھتے نہیں اور علم کو جانتے بھی نہیں. ہم علم سیکھنا بھی نہیں چاہتے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم کتابیں پڑھیں. ٹی وی دیکھنے کے لیے 2 گھنٹے بیٹھیں گے. سیٹرڈے آئے گا، صبح سے لے کے سارا سیٹرڈے، ساری سیٹرڈے نائٹ، سنڈے نائٹ اور منڈے تک صبح ہم ککڑے کھاتے ہیں، میٹنگیں بھرتے ہیں، پتے کھیلتے ہیں، گپے مارتے ہیں. ایسی ہر جماعت کے اندر 2-5 آدمیوں کا ایک ایسا گروپ ہے. کوئی ایسی اچھی جماعتیں ہوں گی کہ جس کے اندر یہ نہیں ہے، لیکن وینکوور سے لے کے بلکہ وکٹوریا سے لے کے ہیلی فیکس تک ہماری جماعتوں کے اندر یہ ایک قسم کی لیتھرجی ہے. علم مذہب سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. یوں بھی ہمارے پاس چوپڑیاں نہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ ہم اپنی مذہب کی تعلیم کو سمجھ سکے. ابھی یہی چوگڑیا ہم چھوٹی عمر سے سنتے آئے ہیں، لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ چوگڑیا کیا ہے؟ چوگڑیا ایک نوبت ہے، اناؤنسمنٹ ہے، پروناؤنسمنٹ ہے کہ مولانا حضرت امام دنیا کے اندر موجود ہے. یہ پروناؤنسمنٹ ہے اس چوگڑیے کے اندر. اور چوگڑیوں کے اندر مولانا حضرت امام کا وکھان اور اس کے حضور میں ہماری عرض ہے. یاراں اے بھائی چنی ویریں جی امیدوں آسوں پونیوں. پھر صدر الدین کہتے ہیں اے بھائیوں، ان مومنوں کی امیدیں مولا پوری کرتا ہے. آسوں پونیوں جیو جے من چندیوں. تو کہ تم جیتے رہو، سکھی رہو. کچھی زبان کے اندر جو بزرگ ہوتے ہیں، جب کوئی بچہ چھوٹا آدمی اس کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ دعا دیتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں تھینک یو، مگر یہ بزرگ کیا کہتے تھے؟ جیو کا مطلب لمبی زندگی پاؤ، سکھی رہو. ڈبل جیو کا مطلب یہ ہے سکھی آباد رہو، لمبی زندگی پاؤ. یہ دعا دیتے تھے. تو پھر صدر الدین نے وہ رکھا کہ جیو جے من. کون جیے؟ کہ جن کے دل کے اندر جے من چندیوں، جس دل کے اندر چاندنی ہے. یہاں روشنی کا مطلب نور اور خداوند عالمین کی شناخت ہے. جن لوگوں کے دلوں میں نور کی روشنی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی لائٹ ہے، کہ صدر دین اس کو دعا دیتے ہیں جیو آباد رہو، سکھی رہو، لمبی زندگی پاؤ. یاراں گھر رکھیاں دے ودھایوں، جگ میڑو جیو میڑو تیتری آسان. رکھیے کہ گھر میں، مومنوں کے گھر میں آبادیاں اور سکھ شانتی ملے. اور پھر کہتے ہیں کہ میری دعا ہے کہ تم وہ 33 کروڑ دیو، وہ 33 کروڑ مومن کہ جو دنیا کے اندر عبادتیں کر کے فرشتے بن گئے، تمہارا بھی اس کے ساتھ ملاپ ہوئے، تم بھی اس درجے پہ پہنچو. تھوڑے دن ہوئے میرا گلا خراب ہو گیا، ڈسٹربنس کے لیے معافی مانگنا. پھر کہتے ہیں کہ ایک پاٹ ہے اسی کے اندر، یار متا کوئی آخے تس دن ویرا تامو جیو متا سیا نہ سو. اتنی میٹھی بھاشا پیر نے بنائی، کچھی ہے.
پیور جھونی کچھی 500 برس کی، لیکن ایسے میٹھے لفظ رکھے ہیں پیر نے. جس طرح کھانے میں لذت ہے، ایسا دیندارو علم کے اندر بھی لذت ہے. یاراں اے میرے دوستو، متا کوئی آنکھے 30 دن، جس دن حساب لیا جائے گا قیامت کو، تمہارے میں سے متا کوئی آنکھے، مطلب کہ تم نہیں کہہ سکو گے کہ یا مولا میں نے تو نہیں سنا تھا. یاراں متا کوئی آنکھے 30 دن متا سیاح نہ سو، میں نے یہ چیز نہیں سنی تھی کہ حضرت امام سچا نور العالمین مومن کا بادشاہ مالک امام ہے. میں نے نہیں سنا تھا کہ روز جماعت خانے جانا چاہیے، میں نے نہیں سنا تھا کہ جماعت خانے کی عزت کرنی چاہیے، میں نے نہیں سنا تھا کہ مجھے رسوت دینی چاہیے. یہ باتیں اس دن ہم فرشتوں کو نہیں کہہ سکیں گے، مجھے نہیں معلوم تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں اپنی حجت ہر شخص کے اوپر، ہر جیو کے اوپر پوری کرتا ہوں. ون وے اور ادر سب کے کان میں اللہ کا پیغام پہنچ جاتا ہے. مشنری نہیں ملیں گے، پنڈت سادھو نہیں ملیں گے، تو کوئی بڑا بھائی، کوئی بہن، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی نہ کوئی انسان کو کوئی نصیحت کرے گا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم خدا کے دربار میں جب اکاؤنٹ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو کیا ہماری طاقت ہے کہ ہم کہہ سکیں اے خدایا مجھے نہیں معلوم تھا؟ کیونکہ اگر یہ پروو ہو جاوے کہ آپ کو پتا نہیں تو آپ چھوٹ گئے، مگر کوئی چھوٹنے والا نہیں. یاراں متا کوئی آنکھے، اس کے لیے ہی خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر نبی بھیجے، اور نبیوں کے ہاتھ کے نیچے یہ جو مشنریز اور وہ جو واعظین ہوتے تھے، ہر مذہب کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو جماعت کو نصیحت کرتے رہتے ہیں، ہر مذہب کے اندر ہیں. اور اگر کہیں کوئی آدمی مذہب کی سائٹ تک نہیں جا سکا تو بھی انسان کے طور پہ بھی، مثال آپ کو دوں کہ چائنا والے مذہب کو نہیں مانتے، اور کمیونسٹ رشیا جو تھے وہ بھی مذہب کے دشمن تھے. تو چلو مذہبی طور پہ کہ کسی پیغمبر یا نبی نے یہ کہا ہے اس کو یہ بات نہیں ملی، لیکن یہ لوگوں کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے چائنا کے اندر بھی کہ تم جھوٹ مت بولو. چائنا میں سکھایا جاتا ہے کہ دوسرے کی چیز مت اٹھاؤ. ان کو یہ چیز جو ایتھکس ہے وہ سکھائے جاتے ہیں، اور ایتھکس اٹسیلف جو ہے وہ مذہب ہے. خدا کو نہیں مانتے لیکن خدا کے بنائے ہوئے قانون کو مانتے ہیں. تو خدا تعالیٰ اس بات کا ضامن ہے کہ ہر آدمی کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو صحیح رستے پہ، حق پہ چلنے کے لیے نصیحت کی جائے گی. اس صدر دین کہتے ہیں اس دن تمہارا کوئی بھی فریب نہیں چلے گا کہ یا مولا مجھے معلوم نہیں تھا. اس صدر دین کہتے ہیں یارا نور شاہ جو گتین میں ورسیو جل تھل میار لو. گت جماعت، یہ اس وقت ہم گت میں بیٹھے ہیں. جو آدمی باہر بیٹھے ہیں وہ گت میں نہیں ہیں. گت کے اندر جو فائدہ اور ثواب ہے وہ اس چار دیواری کے اندر ہے. تو گت کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس صدر دین کہتے ہیں ان کے اوپر، گتیوں کے اوپر نور خداوند عالمین کا برستا ہے، اور اس طرح برستا ہے کہ جس طرح سے بہت زور کی بارش ہوتی ہوئے وہ جل تھل کر دیتی ہے. کچرا، کوڑا، کرکٹ، مٹی وغیرہ سب کلین کر کے زمین کو پاک کر دیتے ہیں. خداوند عالمین کا جو نور ہے وہ جماعت خانے کے اندر، گت کے اندر، اور گت وہ جگہ ہے کہ جہاں جانے سے ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں، ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے. اس کو سنسکرت زبان کے اندر گت کہتے ہیں. سنسکرت کی ڈکشنری میں یہ لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہ جہاں جا کے آدمی کو پروٹیکشن ملے. اس قدر کے کہ گت کے اندر مولا کا نور برستا ہے. یہ گت اور جملوں کہتے ہیں ساری دنیا کی جماعت کو. گت یعنی حضر جماعت، جملو جماعت یعنی ساری دنیا کی جماعت جو یہاں نہیں ہے. تو یہ دو لفظ بھی ہم کو یہ سیکھنے چاہیے. گت کے پرسادے، گت لوکاں جیو ایو مایو
गत मिल के खड़े होके मौला के वखान करती है, अर्ज करती है। गत माँ आवी कर जोड़ी ने रही है। गत के ऊपर बहुत से अल्फाजों में पीरों ने हमें हिदायत की हुई है। गत जो है उसके अंदर हमारे इमाम के हिसाब से और हमारे पीरों के हिसाब से ये भी एक सीखने की चीज है दीनदारों। गत के अंदर कुछ पावर है, रूहानी पावर। 4 ताकतें, जैसे कि हमारे पीरों ने कहा कि 12 कड़ा इमाम की हैं और 16 कड़ा पीर की हैं। कड़ा कहते हैं अथॉरिटी, कड़ा कहते हैं पावर। चलो इमाम की कड़ा तो बेहिसाब है, मगर पीर की जो 16 कड़ा हैं उनमें से 4 कड़ा गत के अंदर हैं। गत के अंदर जब मुखी कमड़िया बैठे होते हैं तो वो मुखी है इमाम की गादी पे, शाह की गादी पे, कामड़िया पीर की गादी पे। ये दोनों दर्जे शाह पीर के हमारे पास गत के अंदर हैं। अभी गत को अथॉरिटी क्या है? पहली अथॉरिटी ये है कि मजहब में लाने का गत को हक है। किसी को इस्माइली बनना है तो वो जमात खाने के अंदर आके बैयत करता है। बच्चा पैदा होता है, हम उसकी छठी मंगाते हैं, हजरत इमाम का मुरीद बनाते हैं, उसको मजहब में दाखिल करते हैं। जब तक के बच्चे के हमने जमात खाने के अंदर हजरत इमाम की बैयत नहीं करवाई तब तक बच्चा इस्माइली नहीं है। इसके लिए हमें कहा गया कि 13 दिन के अंदर अंदर जितना जल्दी बन सके गत में आके उस बच्चे की बैयत कराओ और छठी मंगाओ और मुखी की दुआ लो। तो गत को एक अथॉरिटी ये है कि उसको मजहब में दाखिल करके कबूल करे। दूसरी अथॉरिटी ये है कि गत के अंदर जो व्यक्तिगत जमात के लोग हैं वो कभी कभी अपनी मुश्किल मुसीबत में कोई मिन्नत मानते हैं और हमारे जो सेरेमनीज और उसके अलावा हमारी और बहुत सी ऐसी आदतें और कस्टम्स हैं, वो कस्टम्स भी हमें जानने चाहिए। आपको मैं एक मिसाल दूं, मेरी ये आदत है और हमारे बहुत से बुजुर्गों की ये आदत रही, आजकल के बच्चों को शायद ये आदत पता नहीं। वो आदत क्या है कि हम जब भी बाहर गांव जाते हैं तो 2-5 सेंट वो रावे के जमात खाने में रखते हैं। ये पीर का वो रावा है, दुआ मांगते हैं कि हम सही सलामत जावें, मुसाफरी पे सही सलामत आवें। इसको पीर का वो रावा कहते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि हमें किसी जगह जाना है, वहां हमको सक्सेस मिले कि न मिले तो हम इसका भी वो रावा रखते हैं, या मौला मैं 25 सेंट रखता हूँ, खाली 25 सेंट मेरा कहना है, आपको तो मन मुरादा जितना मन में डालो, 5 सेंट डालो, लेकिन हम अमुक रकम रखते हैं ये वो रावे के, या मौला मैं फलाने काम पे जाता हूँ, मुझे सक्सेस मिले, मुझे आसानी हो जाए। मुश्किल आसान की तस्वीर जुदी है, ये वो रावा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, वो जब भी कहीं मदीने के बाहर जाते थे तो अपने घर से निकल के पहले मस्जिद में जाते थे। अब वो खुद पीर माँ बाप है, नबी है, खुदा का नूर है, उसको गत का बुरावा देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो मालिक है। लेकिन फिर भी हमको सिखाने के लिए नबी पाक अपने घर से निकल के पहले जमात खाने जाते थे, यानी कि मस्जिद में, और मस्जिद में जाके हुजूर दुआ मांगते थे, सलवात पढ़ते थे, मुसाफरी पे जाते थे, और जब मुसाफरी से आते थे तो पहले मस्जिद में जाते थे फिर अपने घर जाते थे। हमारे यहाँ कई ऐसे लोगों की आदतें जूनी रही हैं, अभी भी इंडिया, पाकिस्तान के, अफ्रीका में ऐसे लोग हैं कि उनको अपनी ऑफिस में जाना होता है तो पहले वो जमात खाने जाते हैं। ये उन लोगों के लिए है कि जो सुबह जमात खाने नहीं जाते, वो घर से निकल के पहले जमात खाने जाते हैं, सलाम भर के फिर अपने ऑफिस में या दुकान पे जाते हैं। ये हमारी एक प्रथा है। इसी तरह से अगर हम मुसाफरी के अलावा हम किसी जगह जाते हैं खुशी के काम के लिए,
کوئی بیاہ شادی ہے تو ان لوگوں کے لیے کہ جہاں ہم جاتے ہیں ان کے اوپر صحیح سلامتی رہے، ہم گت کے اندر وہ راوا ڈالتے ہیں. یہ وہ راوا ہمارے لیے پیر کی اور گت کی طرف سے مدد ملنے کا ایک عرض کرنے کی بات ہوتی ہے. گت ہے اس کے اندر حضرت امام کی اور پیر کی شکتی موجود ہے. گت کے اندر فرمایا کہ اگر گت کسی کے گناہ بخش دے تو گناہ بخش جائے. گت نہ کہا نرجی مانے مہادن ماں نہیں پوچھا ہے. تو ایک گت کی طاقت یہ ہے کہ وہ مذہب کے اندر اس کو قبول کرے. دوسری طاقت یہ ہے کہ وہ راوا منت مانتا قبول کرے. منت مانتا کیا ہے؟ کوئی آدمی، ابھی یہ وہ راوا کے علاوہ کی بات ہے، کوئی آدمی کے اوپر مشکل پڑی تو ہم جماعت خانے کے اندر مشکل آسان کی تسبیح کے رقم دیتے ہیں. ہماری تو پہلے عادت یہ تھی کہ جیسے ہی جماعت کھڑی ہو گئے تسبیح کے لیے تو لوگ بھاگ کے پاٹ کے اوپر پیسے رکھتے تھے. ابھی اس میں گڑبڑ ہوتی تھی، ڈسٹربنس ہوتی تھی. تو پھر کسی مفتی صاحب نے ایسا کہا کسی والنٹیئر کو کہ جماعت کھڑی ہو گئے تو وہ پلیٹ لے کے نکلے. میں 46 میں دارالسلام آیا تو جماعت خانے کے اندر دیکھا لوگ بھاگ رہے ہیں، یعنی پیسے دینے کے لیے. پھر انہوں نے جب یہ سسٹم کی تو میں نے مفتی کمڑیا صاحب کو بولا، میں بولا حاضر امام ہمارا بھکاری نہیں ہے کہ وہ پلیٹ لے کے ایسا نکلے لاؤ بھی کچھ لاؤ، یہ بات برابر نہیں. آج ایک بزرگ آدمی نے ادھر یہ ابھی کی بات ہے، وہ پیسے اس نے پھینک دیے، سخت بے ادبی ہے. میں اگر مکھی ہوں تو اس کو واپس پیسے دے دوں. کیا حاضر امام ہمارا بھکاری ہے کہ اس کو پھینک کے پیسے دیتے ہو؟ ارے ہاتھ باندھ کے نمن کر کے مکھی صاحب کے ہاتھ پہ کے کمڑیا صاحب کے ہاتھ پہ کے مکھیانی ماں کمڑیانی کے ہاتھ نمن کر کے آپ کی جو من مراد ہے اس کو دو، ادب سے دو، پیسے پھینک لیے. ہمارے اندر ابھی تک کوئی چیز کی ادب، حشمت، مینرز تک نہیں آئے، مینرز تک نہیں آئے. یہ جو جماعت ہے یہ نور سے بھری ہوئی ہے. ادھر روحانیاں ہیں، ادھر فرشتے ہیں. شاہ پیر پرسنلی ادھر موجود ہے. حضرت امام فرمایا میں گت کے اندر حاضر ناظر بیٹھا ہوا ہوں. اس کا ادب کرو، اس کی عزت کرو، اس کی گلوری کرو. آپ جتنا اس کا ادب کرو گے اتنا وہ خوش ہوگا. اور جماعت کے اندر کی جو بے ادبیاں ہیں وہ ہماری روزی رزق کو خراب کرتی ہیں. گت کے اندر جو بے ادبیاں ہیں یا اور اس قسم کی ڈس ریسپیکٹ اور مینر لیس باتیں ہیں اس سے ہمارا دماغ بھی خراب ہوتا ہے. مطلب کہ ہم کو اس کی مار پڑتی ہے. چند مہینوں کی بات ہے، اپنی جماعت کا حال کلیجہ پھٹتا ہے. آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں سب جماعتوں کا، ہم تو گھومتے رہتے ہیں. ہمارا ستاڑا تھا گئے مہینے. ایک دن صبح ستاڑے میں سیب ملا، ایپل کا جھوڑا ملا. دعا وغیرہ پڑی گئی، کچھ لوگ میرے سے باتیں بھی کرتے رہے. گھٹ پاٹ کی کریا بھی ختم ہو گئی، دعا نیت خیر ہو گئی، لوگ باتیں کرتے رہے. چلو میں باہر نکلا، بوٹ لینے کے لیے گیا تو میری نظر پڑی ایک بوٹ میں وہ ایپل کا جھوڑا پڑا تھا. اوہ مجھے اتنا دکھ لگا. یا مولا، ہماری جماعت میں ایسے لوگ کہ وہ جھوڑا لے کے بوٹ میں رکھے. میں نے جھوڑا اٹھا لیا، کیسے میں ڈال کے باہر میں انتظار کرتا رہا کہ دیکھوں کون ہے. ایک آدمی 65 برس کی اس کی عمر. اب وہ 65 برس کا آدمی کوئی 5-7 برس کا بچہ تو نہیں ہے. اب جب اس نے ہاتھ لگایا ادھر ادھر دیکھا، میں نے ایپل نکال کے اس کے بتایا یہ ہے تو مجھے بولا ہاں. پھر میں نے اس کا اجڑا لیا مکھی کمڑیا کے سامنے. ہمارا یہ حال ہے. جھوڑا وہ چیز ہے کہ حضرت امام کھانا کھاتے ہوئے نا تو آپ کو بلا کے کہ اس میں سے تھوڑا تو لے. یہ جھوڑا ہے. جھوڑا حضرت امام کی بخشش ہے. جھوڑا کھانے سے دل صاف ہوتا ہے. اور یہ قدر اس نے کی کہ جھوڑا لے کے بوٹ میں رکھ دیا.
ارے تسبیحاں بوٹ میں رکھ کے چلے جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں وہی پاؤں یعنی ساکس پہنے ہوئے ٹوائلٹ میں گئے. ابھی ٹوائلٹ ایسی چیز ہے، مردوں کی ٹوائلٹ میں نیچے ادھر ادھر چھینٹے پڑے ہوتے ہیں، انہی ساکس کے ساتھ ہم جماعت خانے میں آتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے بتانے سے دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ بڑوں کو تو عقل شاید آئے کہ نہیں آئے، کم از کم بچے اور جوان تو سنیں اس کے لیے. تو یہ گت ہے جس کو پہلا حق یہ ہے کہ وہ ہماری بیعت اور مذہب میں داخل کرنے کا اس کو اتھارٹی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری منتیں مانتائیں قبول کرے. تو جماعت خانے کے اندر وہ جو پلیٹ پھراتے تھے میں نے بند کروائی مفتی صاحب کو مل کے دارالسلام کے جماعت خانے میں. میں یہ 47 کی بات کرتا ہوں. مکھی کرسن تھے، کیشو جی کرسن، کمڑیا شمس الدین بند علی حاجی. ابھی میں سب کے ساتھ اٹھے، مکھی صاحب کے اٹھے، نیاز پی، سکری ہاتھ پہ لی، سکری لے کے کھا کے باہر نکلے تو ایک آدمی اسی طرح سے سکری لی. اس دن گھی زیادہ تھا، ایسا کوئی یار دوست آگے تھا، مارا اس کے کوٹ کے اوپر ہاتھ، اے شمس الدین کیسے ہو؟ وہ سارا ہاتھ صاف کر دیا اس کے کوٹ کے اوپر. میں پیچھے تھا، میں نے اس کو پکڑا، شرمندہ ہو گیا. بولا یہ کیا ہے؟ اپنا رومال یوز کرو. اپنا ہاتھ دوسرے کے کوٹ پہ صاف کر دیتے. مکھی کو عرض کیا، میں بولا مکھی صاحب کاغذ رکھو کہ کم از کم کاغذ سے ہاتھ صاف کر کے تو پھینک دینا. ایک دن جویر مکھی، جویر میگ جی سے ہماری ایسوسیشن کے چیئرمین تھے دارالسلام کے اندر، مکھی کیشو جی کرسن، جویر مکھی، میں، ہم تینوں باتیں چیتیں کرتے کرتے درخانہ دارالسلام کی بات کرتا ہوں. اس وقت ایلیویٹر نہیں تھا اور یہاں پانی کے نل تھے. 10 برس کا لڑکا ہمارے سامنے اندر سے نکلا ٹوائلٹ میں سے سیدھا اوپر. چلو اب جو ہم نیاز پینے کے لیے اٹھے تو یہ لڑکا سکریت پہ بیٹھا تھا اور اس وقت ہاتھ سے سکریت دیتے تھے. کہتے جی مکھی کو میں بولا یہ وہ لڑکا ہے. میں نے کہا اٹھ ادھر سے. اس کو اٹھا کے دوسرے آدمی کو بٹھایا، جماعت میں آواز کی. میں نے کہا میرا کیا ہے، کچھ ادب رکھو، حشمت رکھو. اگر مذہب کی رسپیکٹ سیکھنی ہے نا تو کسی دن سکھوں کے مندر میں جاؤ، گرودوارے جاؤ، مگر کھانا مت ادھر کا. سپریت ان کی وہ دیتے ہیں، مگر جا کے دیکھو کیا ان کے مذہب کا ادب کرتے ہیں. چمچے یوز اس وقت سے چالو کروائے کیونکہ معلوم نہیں کہ اس نے ہاتھ دھوئے کہ نہیں دھوئے. اتنے بڑے بڑے ناخن اندر میل جمی ہوئی ہے. چمچے کا یوز ادھر کروایا سکریت دینے کے لیے. ٹوٹ پڑتے تھے اس کے اوپر، نیاز کے پاٹ کے اوپر. ایک لڑکا گر پڑا، پیالیاں 1-2 ٹوٹ گئی، باقی نیاز ادھر ادھر چلا گیا. میں نے جماعت کو عرض کی، میں بولا ایسا کیا کرتے ہو؟ مکھی کمڑیا سے مل کے ان کی رضا لے کے والنٹیئروں کو سکھایا کہ بھئی رستہ باندھو. جس طرح ہم بینک میں جاتے ہیں تو پتہ ہے لائن لگتی ہے، اس طرح اندر سے رستہ ڈال کے ادھر سے آؤ، ادھر سے نکل جاؤ. اب تو الحمدللہ ہم سیکھ گئے ہیں، رستوں کی ضرورت نہیں. لیکن جماعت نے کہہ دیا ابو علی آیا، رستے لے کے آیا باندھنے کے لیے. کچھ بھی ہے. میرا مقصد، میری زندگی کا مطلب کیا رہا کہ جماعت کو اپنے مذہب کا علم، ادب، حشمت، رسپیکٹ، مینر پتہ لگے. گت کے اندر جو تیسری طاقت ہے وہ گناہ کے معاف کرنے کی طاقت ہے. حضرت امام کے، شافعی کے، دھرم کے، مذہب کے جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کو معافی دینے کی طاقت گت کے اندر ہے. مکھی کمڑیا گناہ معاف کرنے کے لیے گت کے باہر جا کے چھانٹا نہیں دے سکتے. گت کے اندر ہی گناہ بخشے جاتے ہیں. یوں دعائیں دے سکتے ہیں. کوئی آدمی باہر کام کاج کرتے ہیں ان کی سیوا کی قدر کے لیے
मुखी कमड़िया उनको दुआ दे सकते हैं, लेकिन कोई आदमी हाँ मजबूरी है, अपंग आदमी है, सख्त बीमार है, उसको जाके छाता दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं। एक और आदत हमारी खराब ये है, नांदी करने वालों को नांदी कर रहे हैं तो वो वॉलंटियर उधर से न्याज उठा के उनको यहाँ तक लेते हैं। अरे न्याज के पास जाओ, न्याज को अपने पास मत मंगाओ, ये बेअदबी है। ठहर जाओ या उधर न्याज रख दो उनके लिए, मगर जहां वो लोग काम करते हैं न्याज आपके पास आवे, ठीक नहीं। अदब करो। ये न्याज जिसको मौला ने बनाया है। पुराने जमाने में गोली होती थी जो करबला से आती थी, और मौला के हुक्म से वो गोलियां छोटी छोटी मूंग के दाने जितनी बनाते थे, और दुआ पढ़ के ये गोली दुआ पढ़ते जाते थे और कुंभ के अंदर उसको घोलते जाते थे। 22 पाठ की 21 पाठ की दुआ थी, 25 मिनट लगते थे। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने फरमाया कि तुम गोली घोलना बंद करो। गोली वैसे बंद नहीं की है, गोली की ताकत बंद नहीं हुई, अभी भी गोलियां मिलती हैं, मगर मौला फरमाया जिस तरह चांदरात के दिन मेरे हाथ का बनाया हुआ नियाज तुम पिलाते हो तो उसके ऊपर दुआ पढ़ने की जरूरत नहीं। इस तरह अभी तुम हर शुक्रवार को भी मेरे हाथ का नियाज जमात को पिलाया करो। तो अब हमको वो पुरानी 21-22 पाठ की जो घटपाठ की दुआ थी वो पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये जो नियाज है ये हजरत इमाम के हाथ का है। मौलाना हजरत इमाम नियाज का प्याला हाथ में लेते हैं, पानी के अंदर अपनी आंखें यानी अपनी आंखों से उसके अंदर नूर डालता है, दुआ पढ़ता है, शुक्राना मारता है। ये इमाम ज़मान इस पानी को पाक बना के हमें देता है। ये पाक पानी का हमारे पास बहुत अदब होना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि घटपाठ क्या चीज है। घटपाठ के 2 तबके हैं। घटपाठ की उत्थापन की दुआ से पहले, उत्थापन की दुआ से पहले जब सारी जमात लगभग नियाज पी चुकती है तो ये आबे सफा है। सफा यानी दिल को साफ करने वाला, गुनाहों को दूर करने वाला और अक्लो नूर अता करने वाला। जब हम कायम करण की दुआ पढ़ते हैं तो उसको ठाम वासन को बांध के बंद करके फिर हम कायम करने की जो दुआ मांगते हैं, उसके बाद जो नियाज बच गया है वो बीमारों के लिए है। इसको कहते हैं आबे शफा। पहले में एस है, दूसरे में SH है। आबे शफा यानी बीमारियां दूर करने वाला। बहुत बरस पहले मुंबासा में एक 17-18 साल की लड़की को जिन्न ने पकड़ा तो कुछ मुल्ला मौलवियों के पास ले गए, बेचारी अच्छी ना हुई। मैं अपनी ड्यूटी पे गया तो ये घर वाले मेरे पीछे पड़ गए, चलो जमात खाने में उसको लड़की को लेके आए। लड़की को मैंने देखा, उसके लिए मौला के पास दुआ मांगी। मैंने इनसे कहा कायम करण की दुआ के बाद जो घटपाट बच जाता है वो मुखी की रजा से। बहुत से लोग आते हैं और वो दुआ घटपाट की दुआ पढ़ाने वाले को कहते हैं ये मेरी बोतल भर दे, कि ठीक नहीं। उस दुआ पढ़ाने वाले के पास अमर नहीं है कि गद के बाहर वो ले जा सके। मुखी मुखियानी कमड़िया कमड़ियानी के पास जाके कहो मुखियानी माँ कमड़िया साहब मैं घर नियाज ले जाना चाहता हूँ। अच्छा दो। यूं ही बगैर पूछे नियाज मत ले जाओ। मैंने कहा मुखी के पास जाओ, ये नियाज की मांगनी करो और ये नियाज इसको रोज पिलाया करो, और उस वक्त जब तुम पिलाओ तो नादली पढ़ा करो। 3 वक्त नादली पढ़ो और छुकारा नियाज पे मत डालना। क्यों कि ये बेअदबी है। नियाज तो ऑलरेडी पाक है। पानी होवे तो उसके ऊपर नादली पढ़ के छुकारा लगाओ, लेकिन नियाज के ऊपर नहीं। ये इसको रोज पिलाओ, महीने 15 दिन में अच्छी हो गई। ये जो नियाज है जिसको हम आब शफा कहते हैं, ये बीमारी दूर करता है। अब ये मैंने बात कहाँ से निकाली? मौलाना अली शाह माँ बाप के फरमान से। ये चीजें हमें पीर आगा अली शाह माँ बाप ने हमें सिखाई। पीर आगा अली शाह माँ बाप अपने पिता श्री
امام حسن علی شاہ کے زمانے کے اندر کچھ برس پیری جومے میں تھے، بعد میں پھر امام بن گئے اور پیری جومہ اپنے بیٹے پیر شہاب الدین شاہ کو دیا جو سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے۔ تو علی شاہ ماں باپ پوچھے بغیر کبھی کبھی کچھ بھی انٹیمیشن دیے بغیر کبھی جماعت خانے میں آ جاتے تھے، تو اس لیے بامبے کے زرخانے کے اندر ایک کرسی مکھی اور کمڑیا کے بیچ میں رکھا ہی کرتے تھے، اور مکھی کمڑیا اس طرح بیٹھتے تھے کہ اگر پھر ماں باپ آ جاویں تو اپنی کرسی پہ بیٹھ جائے، پیچھے سے آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن جب یہ دعا کا ٹائم ہوتا تھا تو پھر علی شاہ ماں باپ نیچے زمین پہ بیٹھتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ پھر علی شاہ ماں باپ خود دعا پڑھایا کرتے تھے۔ آپ میں سے جو بہت بڑی عمر کے لوگ ہیں، 50 برس اوپر کے، ان کو پتا ہوگا ہماری جھونی دعا تھی۔ اس دعا کے اندر کیا تھا؟ دعا پڑھو مکھی صاحب، دعا پڑھو کمڑیا صاحب، یہ ایک قسم کی اناؤنسمنٹ تھی۔ جیسے کہ مسجدوں کے اندر ایک تو اذان ہوتی ہے، دوسرا اقامت ہوتی ہے۔ اذان یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، گھر پہ جماعت بھائی اور کہ بندو حاضر، یہ اذان ہے۔ پھر جب یہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے تو مکھی صاحب امر دیتے ہیں، یہ قسم کی اقامت ہے، یعنی ابھی دعا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلے لوگ بولتے تھے، مکھی صاحب کہتے تھے اریا چولا مریا اریا چو، یعنی نزدیک آؤ۔ ہمارے اندر ایسی امک عادتیں آ گئی ہیں کہ جو ہمارے مذہب کے ساتھ ملتی نہیں۔ آج تو ٹھیک ہے آپ کی حاضری بہت بڑی ہے، نہیں تو کیا ہوتا ہے کوئی آدمی اندر داخل ہوتا نا تو ادھر بیٹھتا ہے، آگے یہ فٹ بال کی گراؤنڈ خالی ہوتی ہے، لوگ چھوٹے چھوٹے دور دور بیٹھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو آدمی پہلے آوے وہ آگے بیٹھے، چھوٹی جگہ رکھو مکھی کمڑیا کے سامنے آنے والوں کے دعا کے لیے۔ جتنا نزدیک بیٹھو اتنا آپ کو لابھ ہے۔ بھلا حضرت امام ظاہر بھانے ادھر بیٹھا ہوگے تو آپ آ کے ادھر بیٹھو گے، اس وقت تو دوڑو گے کہ آگے جاویں۔ حضرت امام ادھر ظاہر بھانے اسی طرح سے بیٹھا ہوا ہے۔ جماعت خانے کے اندر مکھی اور جماعت کے بیچ میں جگہ نہیں ہونی چاہیے، جو آوے وہ پیچھے بیٹھے، مگر جو آئے آگے آؤ، آگے کی لائن بھر جاوے پھر دوسری لائن ہونی چاہیے۔ اور علی شاہ ماں باپ نے ہم کو یہ مینرز سکھائے ہوئے ہیں۔ مولانا علی شاہ خود دعا بھی پڑھاتے تھے اور پھر فرمان کیا کرتے تھے۔ تو ہماری وہ پرانی دعا تھی، توبہ تقصیردار بندو سرتا پا گنہگار، یا شاہ تو بخشیں بخشنہار، دعا تو پیر پڑھے بندو وینتی کرے۔ دعا پڑھانا پیر کا کام ہے، دعا کی لیڈر پیر دیتا ہے۔ وہ آدمی یا وہ بھائی کہ جو دعا پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں مکھی کمڑیا سے اجازت مانگتے ہیں، اور ادھر امر مکھی کا امر چلتا ہے۔ کمڑیا مکھی کے اسسٹنٹ ہیں، مکھیانی کمڑیانی بھی مکھی کے اسسٹنٹ ہیں۔ جماعت خانے کے اندر امر ہے مکھی کا۔ مکھی کمڑیا دونوں کو وہ ستائیں کہ جو بخشش دینے کے لیے، گناہ کی معافی کے لیے کمڑیا صاحب کا اتنا ہی حق ہے، لیکن چونکہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے حساب سے مکھی کا امر ہوتا ہے۔ مکھی اگر نہیں ہے تو اس کی گادی پہ کمڑیا صاحب بیٹھتے ہیں تو ان کا امر چلتا ہے، یعنی یہ امر شاہ کا ہے۔ تو وہ کہتا ہے امر مکھی صاحب، امر حاضر امام، حاضر امام کا امر ہے۔ تو دعا پڑھانے والا اس وقت پیر کی گادی پہ ہے، جو آدمی دعا پڑھاتا ہے وہ پیر کی گادی پہ ہے۔ مکھی نے اپنا امر اس کو دے دیا ہے اور مکھی بھی اس کے پیچھے دعا پڑھاتے ہیں، اس وقت وہ آدمی ہمارا لیڈر ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو دعا پڑھانے والا ہے اس کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، محبت سے اپنے اس درجے کو کہ میں پیر کی گادی پہ بیٹھا ہوں، یہ کوئی رینجی پینجی بات نہیں۔ 5-6 برس کے بچوں کو ہم ضرور پڑھاتے ہیں کہ بھئی تم دعا پڑھاؤ، اور وہ بچہ بھی اس وقت ہمارا لیڈر ہے۔ اس میں عمر کا کوئی تقاضا نہیں، بات اس گادی کی ہے۔ جو آدمی دعا پڑھاتا ہے، مکھی صاحب کمڑیا صاحب اور سارے عملدار، ساری جماعت اس کے پیچھے دعا پڑھتی ہے، وہ پیر کے درجے پہ ہے۔ لیکن جب اس نے دعا پڑھا لی تو امر پھر پیر واپس لے لیتے ہیں، مکھی واپس لے لیتے ہیں، مگر دعا پڑھانا
پیر کا کام ہے. تو پیر علی شاہ ماں باپ ادھر آ کے دعا پڑھایا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے, اور یہ سب جو باتیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں وہ پیر ماں باپ سلامت نے, علی شاہ ماں باپ نے, پھر شہاب الدین شاہ نے جماعت کو فرمائی ہوئی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے مذہب کی بہت سی چیزیں لکھی نہیں گئیں. یہ اورل ہسٹری چلتی آئی ہے کہ اگر بعض چیزیں ہم نہیں لکھ سکتے کیونکہ امام فرمایا غیروں کے ہاتھ میں جائیں گی, اور ہماری عادت ہے آج کل تو ایسا ہو گیا کچھ بھی بات ہوتی ہے فیکس میں چلی جاتی ہے, مشینوں کے اندر اس کی کاپیاں بن جاتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے مذہب کی چیزوں کو اچھی طرح سے یوز کرنا چاہیے. تو دینداروں, تیسری طاقت, پہلی طاقت یہ ہے کہ مذہب میں لانا قبول کرنا گت کا کام ہے. دوسری طاقت یہ ہے کہ منت مانگتا قبول کرنا گت کا کام ہے. مولا کے فرمان میں حضرت مولانا سلطان محمد شاہ کہ تم نے کبھی کوئی منت مانتا مانی ہے اور وہ قبول یعنی تم نہیں کر سکتے پوری, تو مکھی کے پاس جا کے چھانٹا لے لو, معافی کراؤ. یہ فرمان بحر رحمت میں بھی ہے, کلام امام مبین میں بھی ہے. بہت برسوں کی بات ہے, بیچ میں آپ کو ایک ایگزامپل دو, مجھے یاد آ گئی. زنجبار کے اندر بہت برس ہوئے, 12-14 سال ہوئے, کسی عورت کو بچہ نہیں ہوتا تھا. اب وہ زمانوں کے اندر امام ادھر کبھی کبھی جاتے تھے. 1899 میں گئے, 7 برس کے بعد 5 میں گئے, 5 کی اینڈ میں. پھر اس کے بعد اور بھی 6-7 برس نکلے تو 14 میں گئے. بعد میں صاحب سلطان محمد شاہ 25 میں گئے, 1925 کے بعد 26 میں گئے, اور اس کے بعد 37 میں گئے, 37 کے بعد 45 میں گئے, 46 میں گئے, 48 میں گئے. تو جماعت کے اندر ایسی بہت سی باتیں ہوتی تھی کہ جو امام زمان کے حضور نہیں لوگ مانتے. ایک بھائی کو بچہ نہیں ہوتا تھا, بہت علاج وغیرہ بھی کیا, تو کسی بھائی نے اس کو کہا ہوگا کہ تو کوئی مانتا کر کے خدا تیرے کو بچہ دے دے. تو غصے میں تھی, یعنی کہ فرسٹریٹڈ تھی, کہتی اماں میں تو مانتا کرتی ہوں, بہت کی ہیں, کبھی خدا میرے کو بچہ دے دے تو میں تو اس کا 1-2 مہینے کے اندر تو مولا کے پاس مہمانی رکھ کے بہت رو پڑی. مولا میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. ماں باپ فرمایا کیا غلطی کی ہے؟ تو اس نے کہا مولا یہ بات بنی ہے. تو مولانا سلطان محمد شاہ بھی دنیا بانے ناراض ہو گئے تھے, ایسی مانتا کا کو کرنا, اس سے تو بہتر ہے یعنی گو کھانا, اس کی جگہ تم بے دسوندی کے گھر کا کھاؤ, گو کھانے کے برابر ہے. مگر بعد میں مولا فرمایا جاؤ مکھی کے پاس اور چھانٹا لو اور اس کو یہ بات کہو کہ میں نے ایسی مانتا مانی ہے. تو یہ مانتائیں قبول کرنا گت کے اندر مکھی کمڑیا, مکھیا کمڑیانی کے کام ہے. تو گت کو یہ 3 پاور ملی. چوتھی سطح گت کی یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو مہادن کا چھانٹا دیتے ہیں کہ جتنے بھی دھارمک گناہ وغیرہ کیے ہیں, مذہب کے گناہ کیے ہیں, وہ سب تمہیں مولا معاف کرتا ہے. یہ 4 سطحیں, یہ جو 4 کڑا ہیں وہ گت کے اندر ہے. باقی کی جو کڑا ہیں 12 وہ پیر کے پاس ہیں, 12 کڑا امام کے پاس ہے. 12 کڑا تو سوریہ, 16 کڑا تو چندر. ابھی سورج بڑا ہے, چندر چھوٹا ہے, لیکن جو کڑا کی جو طاقت ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے. سورج یعنی امام, چندر یعنی پیر. میرے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ اس وقت یہ 12 کڑا پیر کی ہیں, بہت لمبا, مجھے لگ بھگ 1.5 گھنٹہ نکل جائے گا. لیکن میں جماعت کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ہماری جماعت کے اندر ہمارے مذہب کی ریت بھات, ہمارے مذہب کی ٹریڈیشن, ہمارے مذہب کے اندر فلسفی, ہمارے مذہب کے اندر جو ایتھکس, ہمارے مذہب کے جو مینرز ہیں, ہمارے مذہب کی جو خوبیاں ہیں, دنیاوی بھی ہیں, دینی بھی ہیں, ہمیں ان کو جاننا چاہیے. اور ہمارے پاس ایسی چوپڑیاں نہیں ہیں کہ ہم جماعت کو دیکھ سکیں, واضح ہوتی نہیں ہے, اس کے لیے جماعت کو پتہ نہیں لگتا. میں جماعت کا قصور نہیں مانتا, قصور ان کا ہے کہ جو رسپانسبل ہیں. میں الحمدللہ جہاں بھی موقع ملتا ہے جماعت کی حالت دیکھ کے میں پرانی باتیں جماعت کے سامنے رجوع کرتا رہتا ہوں. مومنوں, میں نے پاٹ اٹھایا چوگڑیے کا اور مکھی کمڑیاؤں کو میں نے عرض کی اور ابھی بھی کرتا ہوں کہ دنیا کے ہر جماعت خانے کے اندر کوئی خاص وجہ
सिवाय चौघड़िया जुमेरात को होना ही चाहिए। या तो दुआ पहली दुआ के बाद पढ़ो, नहीं तो पहली दुआ से पहले भी पढ़ सकते हैं। आरती पढ़ते हैं उस दिन, अगर आरती और चौघड़िया दोनों हो सकते हैं हो गए, नहीं तो आरती छोड़ दो, मगर चौघड़िया पढ़ो। ये हमारे पीर सदरुद्दीन की फरमाइश भी है, हुक्म है। इसी तरह से हमारे सुबह के 24 चौघड़िए हैं। इन 24 चौघड़ियों के अंदर इतना बहुत इल्म है और मौलाना हजरत इमाम की तरफ हमारा प्रेम भावना है, हमारी अरज और याचना है, ह्यूमिलिटी है। हम मौला के पांव में पड़े हुए हैं, हमारा सर उसके पांव में पड़ा है। अपने आप को हीना खीना समझो, अपने आप को मौला के सामने कभी भी बड़ा मत समझो और दिल में कभी तकब्बुर और बड़ाई मत करो। मजहब जो है वो ह्यूमिलिटी है। मजहब इंसान को हम्बल बनाता है, उसके अंदर मगरूरी अभिमान जो है वो मजहब उसको मना करता है। गुस्सा करना भी मना करता है। गुस्सा आग है। वो लोग के जो बहुत गुस्से वाले हैं, क्रोधी हैं, वो सबसे पहले अपना खून जलाते हैं। आप मेडिकल साइंस के अंदर जाके देखो, वो लोग के जो बहुत गुस्से वाले हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर जरूर होता है और वो ऐसे भी होते हैं कि उनको स्ट्रोक लगता है, नसें टूट जाती हैं, कभी कभी मौत भी हो जाती है। क्रोध बहुत बुरी चीज है, अभिमान बुरी चीज है, ईर्ष्या और हसद बुरी चीज है, झूठ बोलना बुरी चीज है, किसी का माल खा जाना बुरी चीज है, किसी की गिबत करना बुरी चीज है, किसी को बदनाम करना खराब है, किसी के ऊपर खोटा आरोप रख के उसको बदनाम करना ये तो और भी खराब है। ऐसे 10 गुनाह है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दातार फरमाते हैं वो कभी माफ नहीं होते, माफी मांगने से भी माफ नहीं होते। और जिसका हमने वो गुनाह किया है, मिसाल दूं आपको, अगर किसी मासूम आदमी के ऊपर, इनोसेंट आदमी के ऊपर किसी ने आरोप लगा के उसको बर्बाद कर दिया, हर्ट किया, ये गुनाह माफ नहीं होता, छांटा लेने पर भी नहीं, और उस आदमी के पास जाके माफी मांगो तो भी नहीं, क्योंकि वो कबीरा गुनाह में आता है। कुरान शरीफ में भी ये चीज है कि जो छोटे गुनाह हैं वो बख्शे जाएंगे, लेकिन गुनाह कबीरा नहीं बख्शे जाएंगे। इंसान जो है उसको मालूम नहीं कि कल क्या होने वाला है। हम मौत को भूल चुके हैं, हम इस बात को भूल चुके हैं दुनिया की मस्ती के अंदर, खाने पीने में, कि हमें एक दिन मरना है और मौत के वक्त हमें जवाब देना है। हमारी सारी जिंदगी के जितने भी आमाल हैं वो हमारे सामने फिल्म की तरह चलाए जाएंगे। हम देखेंगे, हम मौला को नहीं कह सकेंगे ये मैंने नहीं किया, हमारे सामने फिल्म चलाई जाएगी। और ये सारी चीजें कुरान पाक में है कि तुम्हारा सारा आमाल नामा तुमको दिया जाएगा। उस वक्त इंसान शर्मिंदा हो जाएगा, उस वक्त माफी मांगेगा तो खुदा कहेगा टू लेट। फिर कहते हैं महादिन ना रोया कुछ काम नहीं आई सी। मौत के वक्त हम जो रोएंगे उसका कुछ भी नहीं। अपनी जिंदगी को सुधार के नेक बनना चाहिए, हमें अच्छा बनना चाहिए, इल्म सीखना चाहिए, मैनर सीखने चाहिए। मैनर की एक और बात करूं, कभी कभी आवाजों में याद करता हूं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के घर खाने के लिए गए। इस्लाम का तरीका है कि सब लोग साथ बैठ के खाएं। अब नबी करीम वो तो मेजर मेहमान थे, तो घर वाले ने अच्छी अच्छी बोटियां वगैरह पिलाव बनाया था, अच्छी अच्छी बोटियां नबी करीम के सामने नजदीक रखी और थोड़ी थोड़ी सबके पास रखी। सामने कोई एक पेटू आदमी बैठा था, पेटू कहते हैं बहुत खाने वाला, वो तो 2-4 बोटियां तो उसके लिए कोई काम की नहीं थी, तो इधर उधर इधर देखा, लंबा हाथ करके, तो नबी के सामने तो बहुत पड़ी थी ना, कुछ घसीट ली। नबी की निगाहें नीची थी, नजर नीची थी। नबी फरमाया देखो इस्लाम में मैनर सोसाइटी का ये है कि तुम्हारे मेजबान ने यानी होस्ट ने तुम्हारे सामने जो रखा है उसको खाओ और दूसरों की प्लेट में हाथ मत डालो। एक मैनर की बात है। नबी ने हमें बहुत मैनर सिखाए हैं। नबी फरमाया जब भी तुमको खांसी आवे, तो आदमी जब भी खांसी करता है तो मुंह में से थूक निकलती है, तो नबी ने फरमाया जब भी खांसी खाओ या छींक मारो तो अपने नाक मुंह के सामने हाथ रख लो,
कपड़ा रख लो, अगर कपड़ा जल्दी से नहीं ले सकते तो हाथ रख लो, ताकि तुम्हारे नाक और मुंह की जो टीपे हैं, जो उसके ड्रॉप्स हैं, वो दूसरी जगह न गिरे। ऐसी अच्छे अच्छे मैनर्स हमको सिखाए। तो ऐसी मैं आपको सारी तो इल्म की बातें नहीं सिखा सकता, लेकिन मेरा कहना यह है कि हम लोग जमात खाने में आते हैं, सबसे पहले जमात खाने के हमें मैनर्स सीखने चाहिए। दारुसलाम में चटाइयां हैं, कारपेट्स नहीं हैं। एक दिन कोई बूढ़ा आदमी बैठा था, मैं दुआ वगैरह करके मैं बाहर जा रहा था, तो जमात का मुंह मेरी तरफ था। उस बूढ़े आदमी ने खांसी खाई, अंदर से इतना बड़ा खंगार निकला, मुंह में से बलगम निकली, चटाई ऐसी उठाई और उधर फेंक दिया। जमात खाने की चटाई उठा के उसके नीचे रख दिया। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा बापा ये क्या करते हो? जमात खाना अदब की जगह, पवित्र जगह, तुम ये किधर रखते हो? कागज लेके उसको दिया कि भाई तुम अपने हाथ से साफ करो और ऐसा मत करो। क्या किया जाए? कहां से हमें अक्ल आए? हज़रत इमाम लंदन के अंदर फरमान फरमाया और इधर मॉस्को के अंदर भी फरमान फरमाया। पहला तो ये है कि तुम्हारा जो मजहब है वो कन्वीनियंस का नहीं है, कन्विक्शन का है। तुम्हारी मर्जी में आए इस पे चलो, तुम्हारी मर्जी से आए ना चलो, ऐसा नहीं है। मजहब है वो तुम्हारी कन्विक्शन है, इसको हर हालत में पालना चाहिए। और उधर का फरमान मॉस्को का ये है कि मजहब और तुम्हारी अक्ल ये साथ मिले हुए हैं। मजहब को अक्ल के ऊपर रख के अकल से इस पे अमल करो। नेकी क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, हमें मालूम होना चाहिए। तो पीर सदरुद्दीन कहते हैं कि नूर शाह जो गतियों में वरसे, मौला का नूर जमात खाने के अंदर गतियों के ऊपर बरसता है और इसके अंदर बरकतें मिलती हैं, रहमतें मिलती हैं, मुश्किलें दूर होती हैं, दिन दुनिया के अंदर आराम और सुख मिलता है। और ये सब बातें मौला आपको अता करे। सुखी आबाद रहो, नेक उम्मीदें पूरी करे मौला, आपकी बलाएं आफतें दूर करे, बीमारियां दूर करे मौला, आपकी आल औलाद को सुखी रखे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, दसों फिक्रित में पूरा रखे, नेक अमाल की तौफीक देवे मौला, आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, बीमारी वाला दूर करे मौला, आपके ऊपर राजी होवे, ज़ारो बात नसीब करे।